السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ نے حدیث نمبر 4 کو سنا اور سمجھا ہوگا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آج کی جو حدیث میں آپ کے سامنے ایک لے کے حاضر ہوا ہوں، بہت ہی پیاری حدیث ہے جس میں علم کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ تو یہ حدیث مبارک صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ تو حدیث مبارک یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص طلب علم میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے گھروں یعنی مساجد میں جمع ہو کر تلاوت قرآن کرتے ہیں اور آپس میں اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر تسکین نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ اپنے قریب والوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں علم کو بہت اہمیت دی گئی ہے، یعنی کہ جیسا کہ ہمارے اسلام میں علم کو بہت اہمیت حاصل ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی تعمیر کا جب آغاز کیا تو اس معاشرے میں اس دور کے لحاظ سے علم کو تیزی سے پھیلایا۔ جب علم کو پھیلایا گیا تو وہی معاشرہ جو جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا وہ علم کے نور سے منور ہو گیا اور ایک تہذیب یافتہ معاشرہ بن گیا۔ اسلام میں جو علم کو اہمیت دی گئی ہے اس کے متعلق بے شمار احادیث اور قرآنی آیات موجود ہیں، لیکن یہاں میں چند ایک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب انسانی زندگی کا آغاز ہوا، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے پہلے پیغمبر اور انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سکھایا تھا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے ناموں کا علم دیا گیا، اور اسی علم کی بنیاد پر آدم کو فرشتوں پر برتری بخشی گئی۔ اور پھر قرآن مجید میں علم رکھنے والے کو علم نہ رکھنے والے پر برتری بخشی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ زمر میں آتا ہے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ روشنی اور اندھیرے کو برابر قرار نہیں دیا جا سکتا، بینا اور اندھے کو ایک نہیں مانا جا سکتا، یعنی کہ جو قرآن کا علم رکھتا ہے اس کو بینا سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جو قرآن کا علم نہیں رکھتا اس کو اندھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا علم یا قرآن مجید کی تعلیم ہم سب کے لیے کتنی ضروری ہے، کتنی اہم ہے۔ اس کے علاوہ علم ایک ایسی چیز ہے جس میں اضافے کے لیے پیغمبروں تک نے دعائیں کی ہیں، اور ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس دعا کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کل ربی زدنی علما، یعنی کہ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ پیغمبر کسی معمولی چیز کے لیے تو دعا نہیں کر سکتے، اسی لیے اس سے ہمیں بھی علم کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصول علم کو مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلمہ، یعنی کہ ہر مسلمان اور مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اس کا زیادہ حقدار مومن ہے، یعنی مسلمان اسے حاصل کر لیں۔ تو اس کے علاوہ جو پھر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں یا جو عالم ہیں ان کی فضیلت بھی اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ جیسا کہ ایک عالم کو عابد پر اتنی فضیلت ہے جتنی مجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کو عابد پر اتنی فضیلت ہے جتنی مجھے اپنے ادنا صحابی پر ہے۔ تو یعنی کہ عالم کی اس میں قدر و منزلت کا ذکر بھی آتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح 14ویں کے چاند کو سب ستاروں پر ہے۔ اور ایک اور مقام پر آتا ہے کہ ایک فقیہ کو، جو ایک فقیہ ہے دین کا علم رکھنے والا ہے، وہ 1000 عابدوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں جو قرآن کی تعلیم ہے اور جو دین کا علم ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ہے کہ باعمل حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد علم حدیث کی اہمیت ہے۔ علم حدیث کی اہمیت کے پیش نظر ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات کو سنا اور آگے پہنچایا۔ پھر اس حدیث مبارکہ میں جو حصول علم کا راستہ ہے اسے جنت کا راستہ بھی کہا گیا ہے، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تلاش علم کا راستہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ فرشتے اس کے قدموں تلے پر بچھاتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں، پرندے ہوا میں اور چیونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہیں۔ اور پھر تدریس تلاوت قرآن کے بے شمار فضائل بھی اس حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اگر کی جائے تو تسکین نازل ہوتی ہے، کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت فرشتے اس کو سننے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت سید بن جعفر رات کو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گورا بدکنے لگا، انہوں نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سنتے تھے، اور اگر تم پڑھتے جاتے تو صبح لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے اور وہ ان کی نظر سے پوشیدہ نہ رہ پاتے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح مسلم سے ہے، جس کا ریفرنس ابھی اس حدیث کے لیے میں دے رہا ہوں آپ کو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی حدیث اچھی لگی ہوگی، اور اس سے اگر پہلے کی حدیث بھی آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مینشن کر رہا ہوں، اور حدیث کو پورا سنا کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے دوسروں تک بھی شیئر کیا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور حدیث کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا نگہبان۔